نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے معاشرے کی ایک بہت ہی بڑی برائی، خامی، کہ جس میں معاشرے کا وہ طبقہ بھی ملوث ہے اور وہ اس بیماری کا شکار ہے کہ جو صف اول کا نمازی ہے، حج اور عمرے کرنے والا ہے، حتیٰ کہ تہجد، اوابین، چاشت اور اشراق کا بھی پابند ہے، نفلی روزے پیر اور جمعرات کے رکھنے والا بھی ہے، اور حتی الامکان باحیا زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو جب یہ عظیم طبقہ کہ جسے اللہ رب العالمین نے دین کے اتنے سارے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائی، وہ بھی اس بیماری کے جس کی نشاندہی میں آج کے موضوع میں انشاءاللہ العزیز کروں گا، وہ اس بیماری میں ملوث ہے، تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ اس طبقے کا کیا حال ہوگا کہ جو نہ بیچارہ نماز کی طرف توجہ ہے، نہ قرآن مجید انہیں آتا ہے، نہ ہی صلاۃ و صوم کی پابندی ہے، نہ ہی پردہ ہے، نہ ہی پاک دامنی ہے، نہ ہی عمرہ اور حج کی ترتیب ہے. تو ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا کہ جو دین سے اتنے دور ہیں. میری گفتگو میں آج آپ کے سامنے میراث کے متعلق چند باتیں آئیں گی کہ یہ میراث کا مسئلہ ہے کیا، کتنا حساس، اہم اور سنگین مسئلہ ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر آج اس مسئلے کی طرف کیسے صرف نظر کی گئی ہے، اور کیسے اس مسئلے پر دین کے اس عظیم ترین حکم پر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے ہی واشگاف انداز میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، تو آج مسلمان اس سے کیسے پہلو تہی کر رہا ہے اور مسلمان اس سے کتنا غافل ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو رسوم و رواج اور بدعات اتنی زیادہ معاشرے کے اندر آ چکی ہیں کہ انسان کی ساری توجہ اپنے میت کے انتقال کے فوراً بعد، اس کے دفن کفن کے بعد، صرف وہ رسوم و رواج کی پیروی کی طرف چلی جاتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، اور مجھے اب اپنے والد کے انتقال کے بعد بھائی بہن مال والدہ اور عزیز رشتہ داروں کے انتقال کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اور اسلام کا کیا حکم ہے. وہ صرف دیکھا دیکھی میں، رسم و رواج میں کہ فلاں نے یہ کیا تھا تو ہم بھی کر لیں، فلاں نے اتنی دیگیں پکائی تھی ہم اتنی دیگیں پکا لیں، فلاں نے فلاں کو بلایا تھا ہم بھی اس کو بلا لیتے ہیں. بس لوگ کیا کہیں گی ترتیب، جیسے میں نے ایک عنوان پہ بات کی بھی تھی پہلے، اسی وجہ سے لوگوں کے ڈر کے مارے انسان بہت سارے رسم و رواج کی پرستش کرتا ہے، ان کی فکر بھی کرتا ہے، لیکن اگر اسے فکر نہیں ہے تو وہ رب العالمین کے احکامات کی فکر نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یا تو میراث کی شرعی تقسیم ہے ہی نہیں، میت کے انتقال کے بعد کسی قسم کے اس کے مال کی تقسیم اسلامی طریقے پہ جو میراث کے مسائل ہیں ان کے روشنی میں نہیں کی جاتی، اور اگر کوئی کر بھی دے تو پھر بڑی بیماری یہ ہے کہ صرف مردوں میں حصہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، خواتین کو یعنی بیٹیوں کو، بیویوں کو اور بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو کا خلاصہ عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو. میری آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تقریباً ایک مکمل رکوع ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے کی آیت نمبر سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 14 تک، یہ تقریباً ایک رکوع ہے. رکوع نمبر 12 سے لے کے رکوع نمبر 13 تک
اللہ رب العالمین نے، یہ چوتھا پارہ ہے، سورہ نساء ہے، اس کے رکوع نمبر 12 سے لے کے رکوع نمبر 13 تک اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ میراث کے مسائل کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی حدود ہیں، جو شخص ان کی حدود کی اتباع نہیں کرے گا وہ جہنمی ہوگا اور ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے انتہائی ذلت والا عذاب بھی مسلط کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آیات مبارکہ ہیں، پھر میری گفتگو میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے اس عنوان سے آئے گی کہ مسلمان کے مال پہ ناحق قبضہ کرنا، اس کی عزت سے کھیلنا، یہ شریعت میں حرام ہے، اور مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے احکامات کرے۔ اور کچھ واقعات میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو ہمارے اسی معاشرے کے ہیں، کہ جن لوگوں نے مال کی صحیح تقسیم نہیں کی اور شریعت کی حدود کی رعایت نہیں کی، اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ فرمایا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بنیادی بات تک ذکر کر دوں کہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو شریعت مطہرہ میں کچھ فرائض اور کچھ ذمہ داریاں اس کے ورثاء پہ جاری ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو اب اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دیکھے، مسئلہ یہ ہے کہ میت کے مال میں کیا اتنا مال چھوڑ کے وہ مرا ہے کہ جس مال سے اس کی تجہیز و تکفین ہو جائے، یعنی اس کے کفن کو خریدا جا سکے، غسل کے لیے جو شرعاً ضروری چیزیں ہیں، کافور وغیرہ ہے، تخت ہے، غسل کے برتن ہیں، بیری کے پتے ہیں، اگر یہ خریدے جا سکتے ہیں تو اس طریقے سے اس کے لیے غسل کا انتظام بھی کیا جائے، اس کے کفن کا انتظام بھی کیا جائے۔ آج کل بدقسمتی سے قبر بھی خریدنی پڑتی ہے، تو اس لیے قبر کا بھی انتظام اسی کے پیسوں سے کیا جائے۔ پھر دیکھیں گے کہ کتنا مال باقی بچا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اگر اپنی زندگی میں میت نے کوئی وصیت کی ہو تو مال کے 3 حصے کیے جائیں، اور تیسرے حصے میں یعنی 1/3 میں اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ باقی مال جو بچے گا وہ سارے کا سارا ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب ورثہ میں تقسیم کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ میں مختصراً آپ کے سامنے اس کی ترتیب ذکر کر دیتا ہوں، لیکن یہ میراث کے مسائل بڑے باریک مسائل ہوتے ہیں، اس لیے کسی کے ہاں اگر کوئی میت ہو جائے اور وہ میراث کی شرعاً تقسیم کروانا چاہے تو اپنے قریبی دارالافتاء میں جہاں مستند علماء کرام موجود ہوں، مفتیان کرام موجود ہوں، ان سے رابطہ کر کے وہ اپنے میراث کی تقسیم کو شرعی طریقے کے مطابق کروا لے، تاکہ بعد میں کسی قسم کی ناچاکی سے بچا جا سکے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ رب العالمین تمہاری اولاد کے سلسلے میں تمہیں حکم کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں دگنا ہے، یعنی 2 بیٹیوں کو جو حصہ ملے گا وہ اکیلے ایک بیٹے کو ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر عورتیں 2 سے زائد ہوں، یعنی بیٹیاں 2 سے زائد ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو میت نے جو حصہ چھوڑا ہے اس کا 2/3 حصہ ان خواتین میں تقسیم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر خاتون ایک ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہوگا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اب اس بات کو ذکر فرمایا کہ اگر بیٹا انتقال کر جائے، اولاد انتقال کر جائے، اس کے والدین زندہ ہوں تو والدین کو بھی میراث میں حصہ ملتا ہے، تو فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کل مال کا 6 حصے بنائیں، اور کل مال کا چھٹا حصہ جو ہے والدین کے لیے ہوگا، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ مما ترکا، جو میت نے چھوڑا ہے، ان کان لہ ولد، اگر اس کی اپنی اولاد بھی ہو۔ فإن لم يكن له ولد، اور اگر اولاد نہ ہو، یعنی اس والدین کا پوتا نہ ہو، یعنی جو بیٹا فوت ہوا ہے اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، وہ لا ولد تھا، وورثہ ابواہ، اور اس کے والدین اس کے وارث بنے ہیں، تو فلأمہ الثلث، تو باپ ماں کے لیے تیسرا حصہ ہوگا، اور باقی جو مال بچے گا وہ باپ کو ملے گا۔ فإن كان له إخوة، اور اگر ساتھ میں بہن بھائی بھی ہوں، اگر بہن بھائی بھی ہوں، فلأمہ السدس من بعد وصیۃ یوصی بها أو دین، تو اس ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا اس وصیت کو نافذ کرنے کے بعد، اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے یا اس کے اوپر اگر کوئی قرضہ ہے، اس قرضے کی ادائیگی کے بعد اگر مال بچتا ہے تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے لیے کون سے زیادہ باعث نفع ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فریضہ ہے جو میراث کا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما،
اللہ رب العالمین علیم بھی ہے، یعنی جاننے والا ہے، باریکیوں کو جاننے والا ہے کہ یہ میں نے میراث کو کیوں رکھا ہے، حکیمہ اور اللہ حکمت والا ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور اگر میاں بیوی کا آپس میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو اگر بیوی کا انتقال ہوا تو اس صورت میں شوہر کو حصہ ملے گا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں نصف حصہ ملے گا، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر عورت اولاد چھوڑ کے مری، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو فرمایا اے لوگو یعنی اے مردو تمہارے لیے اس میں سے چوتھا حصہ ملے گا، مما ترکنا من بعد وصیت یوصین بہا او دین، وصیت پہ عمل کرنے کے بعد اور قرضے کی ادائیگی کے بعد جو مال بچتا ہے اس میں سے چوتھا حصہ ملے گا اگر خاتون کی اولاد ہو۔ اسی طریقے سے اگر شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کو بھی میراث میں حصہ ملتا ہے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور تمہارے لیے چوتھا حصہ ہوگا اے عورتوں اگر تمہارے شوہر انتقال کریں، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، یعنی اگر مردوں کی اولاد نہ ہو، اس بیوی سے اولاد نہ ہو یا پہلے سے اولاد نہ ہو تو اس صورت میں چوتھائی حصہ بیوی کو ملتا ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر اولاد موجود ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر ان عورتوں کا آٹھواں حصہ ہوگا، مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها او دین، وصیت کو نافذ کرنے کے بعد اور قرضے کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا تو پھر اس میں سے آٹھواں حصہ بیوی کو ملے گا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، آگے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کا میراث ہے جو فوت ہو گیا اور وہ کلالہ ہے، یعنی نہ اس کا کوئی اصول ہے نہ کوئی فروع ہے، نہ والدین ہیں نہ اس کے اولاد ہے، اور ابی امرأتن، یا ایک خاتون ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، کہ جس کے بھائی یا بہن موجود ہیں، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان دونوں صورتوں میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، شرکاء فی الثلث من بعد وصیت یوصى بها او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ، تو فرمایا کہ اگر وہ زیادہ ہوں اس صورت میں وہ مال کے تیسرے حصے میں شریک ہوں گے، وصیت کو اور قرضے کو نافذ کرنے کے بعد، ادائیگی کے بعد، ایسا کہ جس کی کوئی تکلیف نہ ہو ایک دوسرے کو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اللہ رب العالمین جاننے والا بھی ہے اور حلیم بھی ہے، بردبار بھی ہے۔ تلک حدود اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کے احکامات کی اتباع کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، رب العالمین اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ انتہائی بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ رب العالمین کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے، یعنی میراث کے مسائل کو نافذ نہ کرے، اپنی مرضی کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو ایسی جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے بڑا ہی ذلت والا عذاب تیار ہوگا۔ تو دیکھیں رب العالمین نے کیسے کھول کھول کے اور تفصیل کے ساتھ میراث کے مسئلے کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے۔ اگر یہ اتنا اہم مسئلہ نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین اپنی مقدس کلام اللہ میں اس مسئلے کو کیوں ذکر فرماتے، اور پھر ایک آیت میں اشارہ کر سکتے تھے اگر غیر اہم مسئلہ ہوتا، لیکن پورا ایک رکوع سورہ نساء کا اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں نازل فرما کر امت کو یہ اشارہ کر دیا اور یہ تعلیم دے دی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری اور فرائض میں سے داخل ہے کہ جیسے نماز فرض ہے انسان کے لیے پڑھنا ضروری ہے، روزے رکھنا ضروری ہیں، حج جس پہ فرض ہو جائے اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے، دین کے باقی احکامات جیسے ضروری ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ میراث کی شرعاً صحیح تقسیم کی جانی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب غور کیا جائے تو تقریباً 95 سے 96% طبقہ وہ میراث کی تقسیم نہیں کرتا۔ میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر کے پھر کچھ آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں
کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمان کے مال کو حرام طریقے سے قبضہ کرنے سے منع فرمایا۔ اب یہ حدیث میں اس موقع پہ کیوں پیش کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، جب شرعاً میراث کی تقسیم نہیں کی جاتی تو اس صورت میں جب مال ایک دوسرے کے ساتھ بغیر تقسیم کے ایک دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر ہر ایک کے ہاں دوسرے کے مال کا حصہ موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک والد نے 1000 روپیہ چھوڑا اور بغیر تقسیم کے اب وہ 1000 روپیہ ایک ہی بچے کے پاس چلا گیا، شرعاً تقسیم نہیں کی گئی میراث کی، اور ایک بیٹے نے 1000 روپیہ لیا، تو گویا کہ اس 1000 روپے میں جتنے لوگوں کا حصہ تھا یہ ان سب لوگوں کے حصے پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اور مسلمان کے مال کو ناحق طریقے سے غصب کرنا، اس پہ قبضہ کرنا، یہ انتہائی بری بات ہے۔ ہمارے بعض علاقوں میں رواج ہوتا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد ساری دولت بڑے بیٹے کو دے دی جاتی ہے کہ یہ بڑا بھائی ہے، باقی تو چھوٹے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جو نابالغ بچے ہیں، جو چھوٹے بھائی ہیں، ان کے لیے بھی میراث میں ویسا ہی حصہ ہے جیسے کہ بڑے بھائی کا حصہ ہے۔ بڑے بھائی کو بڑا ہونے کی وجہ سے میراث میں کوئی الگ سے زیادہ حصہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ شرعاً جو تقسیم کے بعد جس کا جتنا حصہ بنے گا اتنا حصہ اس کے حوالے کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض جگہوں پہ تو میراث کی تقسیم ہے ہی نہیں، بلکہ اکثر جگہوں پہ میراث کی تقسیم نہیں، جیسے ہی کسی کا انتقال ہوا تو بس وہ ایک علاقے کے 2 4 بڑے افراد کو بٹھا کر کے بس وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں گھر اس بیٹے کا ہے، فلاں زمین اس کی ہے، اتنے پیسے اس کے ہیں، اتنے اس کے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ شرعاً اس کی تقسیم کیسے کی جائے گی۔ جیسے میں نے قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پڑھی، تو پھر جب اس طریقے سے غلط تقسیم کی جاتی ہے، ابھی باپ کے مرے ہوئے 3 دن نہیں گزرتے، انہی بھائیوں کے درمیان پھر آپس میں اختلافات اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، انہی بہنوں کے درمیان لڑائیاں اور اختلافات اور ناراضگیاں، شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ مجھے تو اتنا مال ملنا چاہیے تھا، اتنا لے لیا، اس نے اتنا اضافی کیوں لے لیا، میں نے فلاں جگہ پہ زمین مجھے ملنی چاہیے تھی، وہ روڈ کے قریب تھی، اس نے فلاں جگہ پہ زمین لے لی۔ اس طرح کے شکوے شکایتیں تقسیم پہ شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ناراضگی جو باپ اور ماں کے انتقال کے بعد شروع ہوتی ہے بہن بھائیوں کے درمیان، یہ ان کے اپنے انتقال تک چلتی رہتی ہے، اور پھر نسلوں کی نسلیں اس ناراضگی کا شکار ہو کر کے بسا اوقات بعض جگہوں پہ قتل و غارت گری بھی ہو جاتی ہے، بعض جگہوں پہ ناراضگی کی حد تک بات ہوتی ہے۔ البتہ شرعاً جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہ کرنے کی وجہ سے یہ پورا خاندان پھر اختلافات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے اگر شرعاً تقسیم کی جائے اور شرعاً تقسیم میں جس کو جتنا حصہ ملتا ہے اتنا ہی حصہ اس کے حوالے کیا جائے تو پھر کسی بھائی اور بہن کے درمیان آپس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ عموماً جو آج کل بہن بھائیوں کی لڑائیاں ہیں وہ دولت کے اوپر ہی ہوتی ہیں، یعنی باپ کے انتقال کے بعد ایک بھائی حصے پہ قابض ہو جاتا ہے اپنی طاقت استعمال کر کے، یا جرگے والے، یہ جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ غلط فیصلہ کر کے ایک کو زائد حصہ دے دیتے ہیں۔ اب دوسرے کے دل میں نفرت آ جاتی ہے کہ اس نے کیوں اضافی حصہ لیا، مجھے اتنا مال کیوں نہیں ملا، تو وہ اس کے خلاف پھر دشمنی شروع کر دیتا ہے، دل میں بغض، حسد اور کینہ اور عناد اور اس کی برائی دل میں رکھتے ہوئے اس کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش بھی کرتا ہے۔ اس لیے شرعاً تقسیم کی جائے اور شریعت پہ عمل کیا جائے تو یہ بڑی ہی بہترین بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے آیات مبارکہ میں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے جیسے مردوں کا حصہ بیان فرمایا ہے وہیں عورتوں کا بھی حصہ بیان فرمایا، جہاں والد کا حصہ میراث میں ہے وہیں والدہ کا بھی حصہ بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے جہاں بھائیوں کا حصہ آیا وہیں بہنوں کا حصہ بھی ذکر کیا گیا، جہاں شوہر کا حصہ آیا وہیں بیویوں کا حصہ بھی ذکر کیا گیا، بیٹیوں کے حصے کو بھی ذکر کیا گیا۔ تو رب العالمین کی طرف سے یہ کھلا پیغام ہے کہ جیسے مال کے اندر اور وراثت میں مرد کا حق ہے ویسے ہی وراثت میں خاتون کا بھی حق ہے۔ اب بہت سے علاقوں میں وراثت میں جب تقسیم ہوتی ہے، اگر کبھی انہیں کہا جائے کہ شرم تقسیم کریں تو وہ سارے کا سارا مال بھائیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، مردوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، بہنوں کو اور بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ یاد رکھیے گا اس سلسلے میں مسئلہ کہ جب تک وہ بیٹیاں اپنا حق معاف نہ کریں یا بہنیں اپنا حق معاف نہ کریں اس وقت تک وہ بھائی قابض ہیں، اور وہ بھائی جو ہے وہ اس روایت کا شکار رہیں گے جو روایت میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے مال پہ قبضہ نہ کرے۔ اگر کوئی بھائی میراث میں اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتا تو یہ قابض ہے، اور اگر کوئی والد میراث کے اندر اگر اپنی زندگی میں کوئی میراث تقسیم کرے وہ کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں دولت کو تقسیم کرے، اسے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی حصہ دینا چاہیے، اگرچہ اس کا حقدار تو وہ ہے، اس کا حقدار ہے وہ کہ جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن اگر بیٹوں کو صرف دے بیٹیوں کو نہ دے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جیسے بیٹیوں کے لیے حصہ ہے ایسے ہی بیٹوں کے لیے بھی حصہ ہے۔
اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹے اگر دنیا میں نافرمانی کر لیں اور بیٹے اگر دنیا کے اندر ان کی بات نہ مانے تو والد اخبار کے اندر اشتہار کو دے دیتا ہے، یا والد جو ہے وہ خاندان والوں میں نصیحت کر دیتا ہے کہ میرا یہ بیٹا آنکھ ہے، میں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، اب جو ہے اس کے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لہذا میرے مرنے کے بعد اسے میری دولت میں سے کچھ نہ دیا جائے، نہ میں اس کو زمین دوں گا، نہ میں اس کی کوئی اور ذمہ داری پوری کروں گا۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ یاد رکھیے گا کہ کسی کے آنکھ کرنے سے یا والد بیٹے کو بیٹے کی حیثیت نہ دینے سے والد کی اس بات کا کوئی اثر بیٹے پہ نہیں ہوگا، بلکہ جیسے ہی یہ والد انتقال کرے گا، جیسے باقی بھائیوں کا حق ہوگا میراث کے اندر، ایسے ہی اس کا بھی حق ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا بدقسمت ہے کہ جس نے اپنے والد کو قتل کر دیا تو قاتل کو میراث نہیں ملتی، اس لیے قاتل بیٹا جو ہوگا اسے میراث نہیں ملے گی۔ البتہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر دنیاوی نافرمانی کی ہے، بات کو نہیں مانتا تھا یا باپ کے دل کو دکھایا تھا اور اس نے نصیحت کر دی کہ اسے کوئی حصہ نہ دیا جائے، تو شریعت کے اعتبار سے اس کی وصیت لاگو نہیں ہوگی، اور میراث میں جیسے باقی بھائیوں کو حصہ ملے گا اس کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ اس لیے میں عرض یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس مسئلے پہ خود بھی عمل کریں، اپنی بہنوں کو بھی حصہ دیں، اپنی بیٹیوں کو بھی حصہ دیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ بعض جگہوں پہ سننے میں یہ آتا ہے جب کسی کو کہا جائے کہ آپ اپنی بہن کو حصہ دیں، بیٹی کو حصہ دیں، تو بھائیوں کی طرف سے یا والد کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری بہنوں نے یا ہماری بیٹیوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے، یعنی وہ حصہ نہیں لینا چاہتی، انہوں نے معاف کر دیا اور کہا ہے کہ اپنے پاس رکھو۔ یاد رکھیے گا اس کی کوئی اصل نہیں، زبانی کلامی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جب آپ نے کاغذ بنا کے زمین کے کاغذات، پلاٹ کے کاغذات یا نقد رقم اپنی بہن اور بیٹی کے حوالے کر دیا، اس نے قبول کر لیا، اور کچھ دن اپنے پاس رکھنے کے بعد اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کو کہے کہ بھائی یا والد میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی، اور پھر اس کے بعد اگر وہ آپ کو دے تو آپ اسے لے سکتے ہیں، اور بہن کی طرف سے سمجھا جائے گا، بیٹی کی طرف سے بھی سمجھا جائے گا کہ انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے صرف زبانی ان سے کہا اور وہ شرما شرمی میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ معاف کرتی ہیں، ہمارا حق نہیں ہے، ہم کیا لے کے کیا کریں گی، ہمارے بھائیوں کا حق ہے، اس صورت میں شرعاً کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھائی غاصب ہی قرار دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ ایک واقعہ ایک خاتون کی زبانی، ایک خاتون نے کسی کو واقعہ سنایا کہ جس سے پھر میں نے یہ واقعہ سنا، ان کی محرم تھی، ان سے کسی نے جب اس موقع پہ کہا کہ آپ نے میراث میں حصہ نہیں لیا، آپ کو حصہ دیا نہیں گیا یا آپ نے لیا نہیں، انہوں نے کہا کہ زبانی کلامی انہوں نے مجھے کہا تھا لیکن میں نے منع کر دیا، اس لیے کہ اگر میں مانگتی تو پھر پوری زندگی بھائیوں کے تانے سننے پڑتے کہ باپ کی دولت میں تو نے حصہ مانگا، پوری زندگی مجھ سے ناراض ہو جاتے، پوری زندگی مجھے لوگ تانے مارتے، اس لیے میں نے منع کر دیا کہ تاکہ لوگوں کے تانے نہ پڑے، بھائیوں کی ناراضگی نہ آئے۔ تو لوگ، خواتین جو منع کرتی ہیں وہ دل سے منع نہیں کرتی، بلکہ معاشرے کے شرما شرمی میں بھائیوں کے تانوں سے بچنے کے لیے، ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ کہتی ہیں کہ ہم حصہ نہیں لیتی۔ ورنہ آج آپ کسی کو 10 روپے دو، وہ کیسے انکار کرے گا، اس دور میں مالی پریشانیوں کا دور ہے، وہ کیسے انکار کرے گا کہ میں 10 روپے نہیں لیتا یا 20 روپے نہیں لیتا۔ بلکہ آج آپ کسی کو تھوڑی سی دولت بھی دیں تو خوشی سے لے گا، چہ جائے کہ اپنا حق اس کو دیا جائے اور وہ اپنا حق نہ لے۔ تو ایسے معاف کوئی نہیں کرتا، اگر معاف کرنا بھی ہو تو دولت پہ اور اپنے حصے پہ قبضہ کر کے بعد میں اپنی مرضی سے اپنے بھائیوں کو ہدیہ کر سکتا ہے، گفٹ کر کیا جا سکتا ہے، تو پھر اعتبار ہوگا کہ ہمیں معاف کر دیا ہے۔ تو بہرحال میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی کی ترغیب دی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یخونہ، نہ اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، ولا یکذبہ، نہ ہی اس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، ولا یخذلہ، نہ ہی اس کو رسوا کرتا ہے، کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ ومالہ ودمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے، یعنی بغیر اس کی اجازت کے اس کے مال کو استعمال نہیں کر سکتا، اس کے خون کو ناحق نہیں بہا سکتا، اس کی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکتا۔
پھر آپ نے فرمایا التقوی ہاؤنا، لوگو تقوی یہاں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقوی تو دل کے تقوی کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے شریر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرے اور اسے رسوا کرے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا اور فرمایا کہ حدیث حسن درجے کی ہے، یعنی روایت بالکل صحیح ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے مال پہ قبضہ کرنا اس کے لیے یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف ہی کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی دوسرے کی زمین پہ ایک بالشت کے برابر بھی قبضہ کیا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی ساری زمین کو، جو ایک بالشت کے برابر ہے، 7 زمینیں جو اس زمین کے نیچے ہیں، ان 7 زمینوں کو توک بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور یہ انسان پھر قیامت کے دن رسوا ہوتا پھرتا رہے گا۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایک بالشت کے برابر ایک بالشت کی کیا حیثیت ہے، تو کیا لوگ خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنے میراث کی غلط تقسیم کی وجہ سے دو لوگوں کے ایک ایک کنال پہ، ایک ایک ایکڑ پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، کئی کئی لاکھوں اور کروڑوں روپے پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، بہنوں کے حصوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، گزر ہی جائے گی، آج نہیں تو کل گزر جائے گی۔ دنیا کا جتنا بڑا مالدار انسان ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، وہ کفن کا کپڑا بغیر سلائی کے جو ہوتا ہے وہ پہن کے جاتا ہے، اس کفن میں کوئی جیب بھی نہیں ہوتی، اور وہ کفن اس انسان کی حیثیت کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان دنیا میں سب کچھ جو اس نے کمایا، چاہے حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، یہ سب کچھ چھوڑ کے اب اپنی قبر کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا کے مالدار سے مالدار ترین لوگ جو ہے وہ دنیا سے جاتے ہوئے اس قبر میں جاتے ہیں تو مٹی میں سر رکھ کے سو جاتے ہیں۔ اس لیے اس 4 دن کی چاندنی کے لیے انسان اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، مالی معاملات میں انتہائی صاف و شفاف رہے، ورنہ اللہ رب العالمین حقوق العباد کے بارے میں بڑی سختی ارشاد فرماتے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ سن 748 ہجری ہیں، انہوں نے الکبائر کے اندر باب الغصب کے تحت واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص جو تھا وہ کسی کے ہاں ملازمت اور مزدوری کرتا تھا، اس کا انتقال ہوا تو بعد میں کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ بڑی شدید تکلیف میں مبتلا ہے اور عذاب کا شکار ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ اس نے واقعہ سنایا کہ دراصل بات یہ تھی کہ میں لکڑیوں کی گٹھڑی اٹھا کے لا رہا تھا، اور میں مزدوری کے طور پہ لکڑیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کی اٹھا کے لاتا تو مجھے مزدوری ملتی تھی، یہی میرا گزر بسر کا ذریعہ تھا۔ تو فرمایا ایک دن میں نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا، اپنے سر پہ جب اسے رکھا تو میں اٹھا کر کے راستے میں جب چلا تو میرے دانتوں میں خارش ہوئی، میں نے ایک چھوٹا سا لکڑی کا تنکا توڑا اور اپنے دانتوں میں نے مارا خارش کرنے کے لیے، اس کے بعد میں نے اس کو نیچے پھینک دیا۔ تو بعد میں جب میرا انتقال ہوا تو اس جرس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے گرفت میں لے لیا ہے اور مجھ سے کہا کہ تو نے بغیر اجازت کے اس کی لکڑی کا تنکا کیوں اٹھایا، اور اگر اٹھانا تھا تو واپس تو نے کیوں نہیں اس میں رکھا گٹھڑی میں۔ اس ایک تنکے کی وجہ سے تقریباً 70 سال سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایک لکڑی کا چھوٹا سا ایک تنکا اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا جو ہے وہ ایک قیمت ہے، لیکن رب العالمین جب پکڑ پہ آتے ہیں تو پھر ایسی پکڑ پہ آتے ہیں کہ انسان کو ایک درہم نہیں بلکہ ایک پائی کے برابر بھی اگر انسان مالی بے ضابطگی کرے گا تو رب العالمین گرفت میں لے لیں گے، اور جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ معاف بھی نہیں کریں گے۔ تو اگر ہم ایک کسی کا معاملہ غلط کریں تو کتنا برا عذاب ہوگا۔ اگر ہم میراث کے ذریعے کئی لوگوں کے حقوق کو غصب کر کے بیٹھ جائیں تو پھر اللہ کے سامنے ہم جواب کیسے دیں گے؟ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ کے ہاں گھر میں کسی کا انتقال ہو، سب سے پہلے دیکھیں اس نے کتنا مال چھوڑا ہے، چاہے نقدی رقم اس کے بینک میں اکاؤنٹ میں ہے، چاہے زمین کی صورت میں ہے، چاہے گھر کی صورت میں ہے، اس ساری زمین، سارے مکان اور سارے ان نقدی جائیداد کی حساب لگائیں کہ وہ کتنے ہیں۔ اگر وہ 10 کروڑ ہیں، 5 کروڑ ہیں، 5 لاکھ ہیں، 5,000 ہیں، جتنے بھی بنتے ہیں، آپ یہ ساری مالیت لکھ کر کے اور ساری تفصیل لکھ کر کے قریبی دارالافتاء میں بھیجیں اور بتائیں کہ بھائی ہمارے اتنے بہن بھائی ہیں، ہماری والدہ بھی ہے، ہمارے یہ رشتہ دار یہ زندہ ہیں، یہ اس میت کے رشتہ دار ہیں، اب بتائیے کس کے حصے میں کتنا آئے گا۔ تو آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس دین کی حفاظت کرنے والے علماء اور مفتیان کرام پیدا کر رکھے ہیں کہ جو آپ کے مسائل دن کو بھی حل کرنے کے لیے تیار ہیں، رات کو بھی حل کرنے کے لیے تیار ہیں، شرعاً آپ کو رہنمائی کی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا جواب 4 سے 5 دن میں، یا زیادہ وقت ہو تو ہفتے کے اندر انشاءاللہ آپ کو جواب
دے دیا جائے گا، اور پھر آپ اسی تقسیم کے مطابق جو تقسیم آپ کو بتائی جائے اس کے مطابق مال کو تقسیم کریں۔ تو سب سے پہلے جب انتقال ہو کسی کا تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے ذمے کوئی قرضہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرضہ ہو تو سب سے پہلے قرضے کی ادائیگی کی جائے۔ اگر ساری رقم قرضے میں چلی جاتی ہے تو میراث کی تقسیم کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، اور اگر قرضہ کم ہے تو پھر دیکھیں پیسے کتنے بچے ہیں، اس میں سے اس کی تجہیز و تکفین بھی کی جائے، قبر کا انتظام بھی کیا جائے۔ اگر پھر بھی پیسے بچتے ہیں تو دیکھیں کہ وصیت کی ہے یا نہیں، تو تیسرے حصے میں، مال کے تیسرے حصے میں وصیت کو نافذ کریں، وہ وصیت جو شرعاً جائز بھی ہو۔ اور نمبر 3 یہ ہے، اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ ورثہ میں مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، مردوں کو بھی دیا جائے، بیٹوں کو بھی دیا جائے، بیٹیوں کو بھی دیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں شریعت کے تمام اصولوں پہ مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے لوگوں تک پہنچا کر کے بلغوا عنی ولو آیا کی حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اگر کوئی ایک آیت یا ایک حدیث یا دین کا ایک مسئلہ بھی تمہیں پہنچے تو دوسروں تک پہنچا دو، وما علینا الا البلاغ المبین۔